اما بعد، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر و معبر پسینہ، باعث نزول سکینہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جس نے کوئی کتاب لکھی اور اس میں مجھ پر درود پاک بھی لکھا، تو جب تک میرا نام اس کتاب میں موجود رہے گا فرشتے اس درود پاک لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہماری مغفرت کا سبب ہے، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، ہمارے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اب اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رجب اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ ماہ رجب اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے یہ چوتھا مہینہ ہے اور اس کی بہت ہی قدر و منزلت ہے، اور بہت سارے بزرگان دین کو اس ماہ مبارک کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ بہت سارے بزرگان دین کے اعراض آپ کے عرس مبارک اس ماہ مبارک میں ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی متبرک اور شان والا ہے کہ اس مہینے میں عبادت کرنے والے کو 70 گنا تک ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں صدقات اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لوگ اپنے اموال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ عام طور پر ہمارے یہاں زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ بھی مشہور ہے۔ اس مہینے کے چند خاص واقعات ہیں جن میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امام حسین کے پوتے ہیں، ان کا عرس بھی کل گزرا، کیونکہ آج 16 رجب ہے، کل 15 رجب تھی، تو مسلمانوں نے آپ کے عرس مبارک پر پوری کے لنگر کا اہتمام بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی پیاری شخصیت حضرت سیدنا امام حسن سنجری، جن کو ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، ان کا عرس بھی اس ماہ مبارک کی 6 رجب کو منایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ہی کرامتیں مشہور ہیں۔ آپ ایران کے شہر سیستان یا سجستان میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی عمر مبارک جب 15 سال کی ہوئی تو آپ
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا 15 سال کی جب آپ کی عمر تھی، تو وراثت میں تھوڑا سا مال، ایک باغ اور ایک پن چکی حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملی۔ تو آپ نے اس باغ میں کھیتی باڑی شروع کر دی اور اس پن چکی سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ اسی طرح اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے تو ایک بزرگ حضرت ابراہیم قدوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ ایک مجذوب بزرگ تھے، وہ اس باغ کے قریب سے گزرے تو نوجوان کو کہ جو بہت خوبصورت تھا، پیارا لڑکا تھا، اس کو دیکھا تو اس کی جانب آئے۔ تو جب اس نوجوان نے یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جو ابھی 15 سال کے تھے، ان بزرگ کو اپنی طرف آتا دیکھا تو ادب سے آگے بڑھے۔ جس طرح کہ ہم کوئی بڑا آ جائے تو نظر آ جائے تو ہم بھاگ کر اس کی طرف جاتے ہیں تاکہ ادب کے لیے اس کو جو ہے وہ سلام کیا جائے، تو اسی طرح آپ ادب کے لیے آگے بڑھے، ان کو سلام کیا، ان کے ساتھ مصافحہ کیا اور ان کو اپنے باغ میں ایک درخت کے سائے تلے بٹھا دیا اور ان کو پینے کے لیے پانی یا مشروب پیش کیا اور اپنے باغ میں سے انگوروں کا ایک گچھا وہ بھی حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور وہ انگور کھا رہے تھے، مشروب پی رہے تھے، تو خواجہ حسن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان بزرگ کے سامنے دو زانو بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ باندھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنا ادب کر رہے تھے ایک بزرگ کا کہ بچپن ہی سے آپ کے والد محترم یہ ایران کے روسا میں سے تھے، امیر لوگوں میں سے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، صدقات و خیرات کرنے والے تھے، نیکی کی دعوت دینے والے تھے اور لوگوں کی خیر و بھلائی کے کام کرنے والے تھے، عالم دین تھے، ولی اللہ تھے اور اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی قرآن پاک پڑھنے والی، عبادت کرنے والی، صلاۃ اللیل پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والی، ذکر و درود کرنے والی والدہ تھی۔ کیوں نہ ہو کہ جب بیٹا اتنا اچھا ہے تو ظاہر ہے والدہ بھی اتنی اچھی ہوگی۔ والدہ اللہ کی نیک بندی، تو ان کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ جب وہ مجذوب آپ کے باغ میں آئے تو آپ نے ادب کے ساتھ ان کے سامنے دو زانو تشریف فرما ہو گئے۔ ان بزرگ کو آپ کی یہ ادا بڑی پیاری لگی، بڑی اچھی لگی کہ یہ بچہ ہے 14-15 سال کا، یہ اس نے بڑا ادب کیا، لیکن کیونکہ وہ بھی ولی تھے اور یہ بھی ولی تھے، خواجہ غریب نواز بھی، یہ بھی ولی تھے، وہ بھی ولی تھے، یہ ولی کے بیٹے تھے، وہ ولی تھے۔ تو جب ان دونوں نے آپس میں نظریں ملی نا، تو جب وہ حضرت ابراہیم قندوزی جو مجذوب تھے، جو اللہ والے تھے، جو اپنے حالت جذب میں رہتے تھے، انہوں نے نظر ڈالی نا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ، تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، دنیا بدل گئی اور مال و متاع سے آپ کا دل جو ہے وہ اچاٹ ہو گیا۔ ان کو رخصت کیا سلام دعا کے ساتھ، باغ کے باہر تک چھوڑنے آئے۔ جب واپس آئے نا تو دل کی دنیا زیر و زبر ہو چکی تھی، تو آپ نے کیا کیا؟ باغ کو بیچا، پنچکی کو بیچا اور جو مال آپ کے پاس تھا آپ نے غریبوں کو کھانا کھلا دیا، غریبوں کو کپڑے لے دیے، یا آپ نے غریبوں کی کوئی خدمت کر دی، خیر و بھلائی کے کام کر دیے، اونے پونے سب کچھ بیچا، غریبوں کی خدمت کی، والدہ سے اجازت لے کر علم دین حاصل کرنے کے لیے سمرقند چلے گئے، سمرقند میں چلے گئے اور وہاں پر آپ نے علم دین حاصل کیا۔ پھر آپ بخارا چلے گئے جہاں کے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بخارا میں چلے گئے، وہاں پر کئی سال علم دین حاصل کیا۔ اس طرح سفر کرتے کرتے آپ بغداد میں بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے۔ جب علم دین حاصل کر لیا نا بزرگوں سے، تو پھر ایک اور منزل کی طرف آپ کا دھیان گیا۔ وہ منزل تھی شیخ کی، کہ بنا شیخ کے منزل حاصل نہیں ہو سکتی، چنانچہ پہلے آپ نے اپنا شیخ
شہروں میں گئے، کوچوں میں گئے، بڑی بڑی جگہ گئے، تو چلتے چلتے نا ایک جگہ علاقہ ہرون نام کا، وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں کے لوگوں سے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے عثمان ہرونی۔ عثمان نام تھا، ہرون علاقے کی وجہ سے ہرونی کہتے تھے، جن کو آج کل ہم خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں۔ یہ آپ کے بزرگ ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ بزرگ ہیں، بڑی کرنی والے ہیں، تو آپ ان کے پاس حاضر ہو گئے، کچھ عرصہ رہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ واقعی ایسے بزرگ ہیں کہ ان کی بیعت کی جائے، چنانچہ آپ نے خواجہ عثمان ہرونی کی، خواجہ عثمان ہارونی کی بیعت کر لی اور مرشد کے پاس رہے۔ مرشد کے پاس رہتے رہتے بڑی خدمت کی۔ اب دیکھیں، اگر کوئی طالب سچا ہو، کوئی شاگرد سچا ہو، یا اولاد میں سے کوئی بچہ اپنے والدین کا جو ہے وہ ان کی تربیت میں سے، یا کہتا ہے کہ جس طرح میرے بڑے کرتے ہیں میں اس طرح کروں، تو وہ بچہ اپنے والد کو یا والدہ کو فالو کرتا ہے، یا اپنے خاندان کے اس بندے کو فالو کرتا ہے کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ صاحب عزت ہے، یہ عقل والا ہے، یہ حکمت والا ہے، میں اس کی تابع داری کروں گا، مجھے یہ تربیت کرے گا تو میں آگے جا کر جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے گا۔ چنانچہ آپ مرشد کی بارگاہ میں رہے، مرشد کے ساتھ کئی سال تک رہے، مرشد نے آپ کو بہت کچھ دیا، حتیٰ کہ آپ جب مرشد کہیں جاتے نا، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کا سامان اپنے سر پر اٹھا لیتے، مرشد کا سامان اپنے سر پر اٹھا لیتے، مرشد کے پیچھے پیچھے چلتے، جہاں مرشد جاتے وہاں آپ جاتے، جہاں پیر جاتے وہاں آپ جاتے، مرشد کے پاس حاضر رہتے، اور حتیٰ کہ آپ نے منزل وہ بھی طے کر لی۔ جب آپ کے مرشد کو پتہ چلا نا انہوں نے منزل حاصل کر لی ہے، اب یہ مرید صادق بن گئے ہیں، تو آپ کے پیر و مرشد آپ کو کہاں لے کر گئے؟ کیا بارگاہ ہے وہ کہ جہاں پر آپ کے پیر آپ کو لے کر گئے؟ آپ کے پیر آپ کو سیدھے مدینہ لے گئے، سرکار کی بارگاہ میں۔ اور جب سرکار کی بارگاہ میں مدینہ پہنچے نا، تو پہلے ہی آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، ہاتھ باندھے، سرکار کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور سلام کیا، السلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ تو روضہ انور سے آواز آئی، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کے سربراہ، اے مشائخ کے قطب، تم پر بھی سلامتی ہو۔ پیر نے مرید کو اس قدر رنگ دیا، اس قدر رنگ چڑھا دیا کہ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچایا نا، تو سرکار نے کہا یہ تو قطب المشائخ ہے، یہ تو پیروں کا پیر ہے، یہ تو مشائخ کا قطب ہے، یہ تو مشائخ کا سردار ہے۔ ہاتھ باندھے کھڑے رہے، کھڑے کھڑے حکم ہوا۔ اب تھا، ذہن میں تھا کہ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، دل میں سب کچھ سوال کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں بولا جاتا، زبان سے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے علاوہ کچھ نہیں بولا جاتا۔ کیوں بولے بھائی، ہمارے سرکار ہیں، ہمارے دلوں کی جانتے ہیں، اس کو کیا چاہیے، اس کے لیے کیا مناسب ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ انور سے آواز دی، روضہ انور سے حضور نے آواز دی، اے حسن ہند میں چلے جاؤ، ہم نے تمہیں ہند کا والی بنا دیا۔ چنانچہ آپ وہاں سے رفتے سفر باندھا، ہندوستان میں آ گئے۔ ہندوستان میں آئے تو کیا شان ہے آپ کی، بیچا کس نے تھا؟ سرکار نے مدینہ سے۔ چنانچہ آپ سیدھا راجستھان میں گئے، اجمیر شریف میں، اور لیکن وہاں کے ہندو لوگوں کو راس نہ آیا۔ آپ نے نیکی دعوت دینی شروع کر دی نا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانی شروع کر دی، لوگوں ہندوؤں کو راس نہ آیا۔ انہوں نے اپنے بادشاہ کی شکایت کر دی کہ ایک بابا جی آئے ہیں، وہ تو ہم کفر و شرک میں، ہم بتوں کی پوجا میں مصروف ہیں، ہم اپنے مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں ان سے منع کرتے ہیں، آپ ہی ان کا کچھ کریں۔ چنانچہ ایک مرتبہ
آپ نے نا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک درخت کے نیچے نا بیٹھے ہوئے تھے تو راجا کے کرندے آئے، کہنے لگے بابا جی کتوں اٹھ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے بادشاہ دے اونٹاں دے بیٹھ دی جگہ ہے، اتنے بادشاہ دے اونٹ بیٹھنے نے، تواڈے بیٹھ دی جگہ نہیں۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز کہنے لگے اچھا لو اتنے تواڈے بادشاہ دے اونٹ ہی بیٹھن گے۔ آپ اٹھ کے دور چلے گئے، انہوں نے وہاں پر اونٹوں کو باندھ دیا۔ جب دوسرے وقت میں ان کو اٹھانا چاہا تو اونٹ اٹھ نہیں رہے، وہ جہاں بیٹھے وہ وہیں بیٹھے ہیں، اٹھ نہیں رہے۔ چنانچہ وہ بھاگے گئے اور حضرت کے پیچھے گئے، حضرت معافی فرما دیں، معاف کر دیں، ہم نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی، اونٹ تو اٹھ ہی نہیں رہے، آپ نے اچھا ان کو کہا ہے کہ یہاں تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ جائیں گے۔ چنانچہ وہ اونٹ اٹھ گئے۔ ایک اور جگہ پر ایک اور واقعہ ہوا کہ آپ نے اپنے کسی مصاحب کو کہا کہ جاؤ انا ساگر، جھیل تھی انا ساگر، کہ جاؤ انا ساگر سے نا پانی بھر لاؤ۔ تو وہ آپ کے مصاحب گئے، آپ کے مرید گئے، وہ پانی بھرنا چاہا نا تو ہندوؤں نے منع کر دیا، وہ کہہ رہے تم تو ناپاک ہو، تم نے ہمارے جھیل کو انا ساگر کو ناپاک کر دیا، چلو پیچھے ہٹو، ہم نہیں تمہیں پانی لینے دیں گے۔ وہ آپ کے مرید آپ کے پاس آ گئے تو حضرت وہ ہمیں پانی نہیں لینے دے رہے۔ میں نے اچھا اس طرح کرو، میرا یہ لوٹا لے جاؤ، اس کو بھر لاؤ۔ حضور کا لوٹا پکڑا، انا ساگر جھیل میں گئے، ایسے بھرا ساری جھیل خشک، ساری جھیل لوٹے ہوئے بھر کے لے آئے۔ اب وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، جھیل خالی ہو گئی، انا ساگر خشک ہو گیا۔ تو بھاگے حضرت کی بارگاہ میں، حضرت ہمیں معافی دے دیں، ہم نے آپ کی شان میں گستاخی کی، ہمیں معافی دے دیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کی شان میں اب گستاخی نہیں کریں گے۔ تو آپ نے اپنے مریدوں سے کہا جاؤ انا ساگر کو بھر دو، وہی لوٹا پکڑا، انا ساگر میں ڈالا، ساری جھیل بھر گئی۔ کتنے کلومیٹر لمبی جھیل ہے، بہت بڑی جھیل ہے۔ انا ساگر پھر بھر گیا، انہوں نے معافی مانگی۔ آج دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا عرس 6 رجب کو اجمیر شریف میں منایا جاتا ہے، کتنی بڑی دیگ ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، اس میں جو بھی ڈالیں پکتا جاتا ہے۔ جب آپ کا عرس ہوتا ہے صرف مسلمان ہی نہیں جاتے وہاں پر، صرف مسلمان ہی نہیں جاتے، ہندو بھی بڑا مانتے ہیں، ہندو بھی بہت مانتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نیکی کی دعوت دی، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دی، آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا۔ مشہور ہے یہ واقعہ کہ آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا، 90 لاکھ مشرکین کو جو ہے وہ آپ نے مسلمان کر دیا۔ آج دیکھیں ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں پر آباد ہیں، اگر پاکستان میں 20-22 کروڑ ہوں گے نا، وہاں 25 کروڑ ہوں گے، بڑے مسلمان وہاں پر آباد ہیں۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بڑی شان و منزلت ہے، آپ عطائے رسول سلطان الہند کے لقب سے بھی مشہور ہے، آپ کی بڑی کرامتیں ہیں، آپ کے بڑے فضائل و کمالات جو ہیں وہ کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ کل ہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ اپنا خواجہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کا عرس مبارک بھی گزرا، اور بعض لوگوں نے نیاز کی، اور بعض لوگ یہ 22ویں کو آپ کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کرتے ہیں، جن کو ہم کنڈوں کا کہتے ہیں، اور یہ بھی ایصال ثواب ہی ہے۔ اور کھیر پوری کا یا حلوہ پوری کا یا چنے پوری کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ختم پڑھنے سے چیز یہ ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے، کیسے ہو جاتی ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا قرآن پاک میں کہ ہر چیز حلال تمہارے لیے جائز ہے، تم اس میں سے کھاؤ، جب چیز حلال ہے، گوشت حلال ہے، حلوہ پوری حلال ہے، چنے حلال ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے مسلمانوں کے لیے ہم وہ کھاتے ہیں، تو حرام کیسے ہو گیا؟ یہ بالکل حلال ہے، جائز ہے، آپ نیاز کریں، ضروری نہیں کہ آپ اسی سال کریں، اسی مہینے میں کریں، سال میں جب بھی نیاز کریں گے، جب بھی ایصال ثواب کریں گے، ہمیں اس کا جو ہے اجر دیا جائے گا، ہمیں اس کی برکتیں دی جائیں گی۔
تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ابھی کل عرس گزرا، اور ویسے تو 22 رجب کو آپ کے ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کے نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ ایک نام پڑ گیا ہے کنڈوں کے نیاز کا، ورنہ ہو تو وہی حلوہ پوری، وہی کھیر پوری، وہی چنے پوری، تو یا جس کا جو چاہے چاول بنا لے، روٹی بنا لے، دال بنا لے، جو بنا لے، تو 22 رجب کو بھی آپ کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ یہ نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور 22 رجب کو ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم عرس ہے۔ 22 رجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس مبارک ہے۔ آپ مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں، حضور کے بڑے پیارے صحابی گزرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ یہ حضور کی جو حضور فرامین دیتے تھے نا، یا بادشاہوں کو خطوط وغیرہ لکھتے تھے، یا باہر سے کوئی چیز لکھنے کے لیے آتی، یا آپ کی حدیث ہوتی، تو لکھنے کے لیے تو بعض روایتوں میں 10 لکھا ہے، بعض میں 14 کاتبین لکھا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یعنی کہ کاتبین میں سے بھی ہیں، جو وہی آتی تھی حضور لکھنے کا ارشاد فرماتے تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ اس کو لکھا کرتے تھے، آپ کی لکھائی بڑی پیاری تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو بڑی ہی دعاؤں سے نوازا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی 22 رجب کو منایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو شب معراج کے موضوع پر انشاءاللہ بیان سنائیں گے۔ تو ابھی اس ماہ مبارک اس ہفتے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہوگی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بزرگ کا میں تھوڑا سا تذکرہ کر دوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم، آپ کے بیٹے ہیں نا، یہ سلسلہ قادریہ کے جو بزرگ آپ میں سے جو اسلام بھائی سلسلہ قادریہ میں مرید ہیں، تو سلسلہ قادریہ کے یہ 7ویں بزرگ ہیں امام موسیٰ کاظم، یہ امام جعفر کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا عرس مبارک بھی اس 25 رجب کو منایا جاتا ہے، آپ کی یوم وفات بھی اس 25 رجب کو ہے، یعنی کہ اگر 16 ہے آج تو 25 رجب کو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، آپ کا نام موسیٰ اور آپ کی لقب مشہور ہے، آپ کا مشہور فی نام سے مشہور ہے کاظم بولتے ہیں پی جانے والے کو۔ آپ پر ظلم و ستم ہوتے، آپ پر تنگیاں ہوتی لوگوں کی طرف سے جو آپ کے مخالفین تھے، تو آپ لوگوں کی باتوں کو پی جاتے تھے، جس طرح کہتے ہیں غصہ پی جانا، وہ غصہ پی جاتے تھے، اپنے آپ پر ہونے والا ظلم جو ہے برداشت کر لیتے تھے، اور اس کو غصے کو پی جاتے تھے، تو لوگوں نے آپ کو کاظم کے نام سے مشہور کر دیا۔ کاظم کا مطلب پی جانے والا، غصہ پی جانے والا۔ تو آپ کا عرس بھی 25 تاریخ کو ہے۔ اگر آپ یہ نیاز کا اہتمام کریں تو امام جعفر صادق، حضرت امیر معاویہ اور سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمہم اللہ المبین کا جو ہے وہ آپ کے بھی ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ نیاز کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔